اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان محفل قرآن خوانی مورخہ 23 جولائی 1993۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے ہمیں ہمارے مرشد کی یاد اپنے سینوں میں محفوظ اور تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری نشانیاں پڑھ کر سنائے، تیرے کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت فرمائی جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور پھر قبولیت کی دعا فرمائی، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد یہ دعا فرمائی۔ اس سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر عبادت کے سارے لوازمات موجود ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہو تو نہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب کو پہچان سکتا ہے، نہ پاک ہوتا ہے اور نہ انسان اہل دانش بنتا ہے، بلکہ نرا ایک حیوان کا حیوان ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ساری چیزوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق دعا فرمائی اور یہ واضح کرایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنی نوع انسان کو اللہ کی ذات سے متعارف اس طرح فرما دیں گے کہ اللہ کی نشانیاں متعارف کرائیں گے، ان کی عزت و حکمت سے واقف کریں گے۔ کعبہ اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ کی کتاب ہے، ان کی عظمت، عزت، ادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سکھائیں گے۔ ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سمجھائیں گے، ورنہ کعبہ موجود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر لوگ کعبہ سے کچھ ثواب فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ اپنی کرتوتوں سے گمراہ اور گنہگار ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر نہ صرف کعبہ کے آداب سکھائے بلکہ خود کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی تعظیم اور تفسیر سے خلائق کو آراستہ کیا اور اپنے نور سے اس طرح پاک اور صاف کیا کہ وہ غلام بھی نور علی نور ہو گئے، اور اس کے ثبوت میں غلاموں کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سینوں میں بسایا اور غلامی اختیار کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہیں ان کے سینوں میں ساری علائشوں کو جلا کر سینے پاک اور صاف کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سمندر موجزن ہو گئے، اور دنیا کی دولتیں، آرائشیں اور آسائشیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے خوف اور غم ان کے سامنے بے حقیقت، بے قیمت ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے حقیقی زندگی حاصل کی، ایسی زندگی جو دنیا میں سرور اور کیف سے بھرپور اور آخر کی سرخروئی اور سرفرازی سے سرشار ہے۔ یہاں بھی ہر غم اور خوف سے بے نیاز، اور قیامت میں بھی ہر غم اور خوف سے پاک۔ لیکن یہ دولت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے صدق کے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا مانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر چیز کو مٹا دیا۔ اگر دل میں دنیاوی محبت کو جگہ بھی دی تو پھر وہ اس دولت سے محروم رہے، جس کی مثال عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار ہیں، جنہوں نے صرف زبانی طور پر ہی اکتفا کیا، عمل سے محروم رہے، اور اس طرح نہ حکمت دانش سے بہروار ہو سکے اور نہ تزکیہ نفس حاصل کر سکے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے دل سے غلامی کو چاہا، نور نبوت نے ان کے سینے روشن کر دیے، اور وہ بے قرار
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچے، دنیا کی ہر بندش کو پھلانگ کر، رکاوٹ توڑ کر حاضر ہوئے اور نور کے دربار میں اس طرح غوطہ زن ہو گئے کہ دنیا کی ہر چیز سے پاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا واقعہ اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ وہ جب جوان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو زمین دی، دولت دی، مال مویشی دیے، مکان دیا اور بہت آسودہ حال کر دیا۔ اسی سنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی تو پاک دل نے فوراً غلامی دل میں قبول کر لی اور یہ انتظار کرنے لگے کہ کس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں، مگر بدقسمت سخت دل چچا اس دولت سے محروم رہا، یہاں تک کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اقرار ہو گئے اور اپنے چچا کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ میں صرف انتظار میں رہا ہوں، اس لیے آج تک حاضری سے محروم رہا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ چچا نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میرا دیا ہوا سب کچھ واپس کر دو، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ دولت ہے جس کے سینے میں آنے سے ہی ساری محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی سارے مال و دولت، جس کو چچا بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، پر کا کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی تھی، سب کچھ فوراً انہیں کے حوالے کر دیا، حتیٰ کہ تن کے سارے کپڑے اتار کر ان کے منہ پر مارے اور بالکل الف ننگے برہنہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہو گئی، عبداللہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی، مجھے کوئی کپڑا دیں تن ڈھانپنے کے لیے۔ ماں نے ایک کمبل دیا جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا، ایک کمر سے باندھا لیا، دوسرا اوپر لیا اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو قدموں میں گر پڑے اور اپنا حال عرض کیا۔ فرمایا، تمہیں میں نے اپنے خاص غلاموں اصحاب صوفہ میں شامل فرما دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کے مقابلے میں تبوک جانے کے لیے تیار ہوئے تو یہ بھی ساتھ خدمت میں ہو لیے اور عرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے قدموں میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات قبول فرما لی کہ میرے پاس کچھ نہیں، صرف یہ جان ہے، یہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دیں، حضرت بکر صدیق نے سب کو ہلا کر پیش کر دیا اور گھر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مال کا نصف لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2900 اونٹ اور 1000 دینار پیش کیے۔ ایک صحابی ابو وکیل نے ساری رات یہودیوں کے باغ کو پانی دیا، 4 سیر کھجور ملی، 2 سیر گھر دی اور 2 سیر خدمت میں پیش کر دی، مگر اس عاشق جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف جان ہی تھی، وہ بھی پیش کر دی اور شہادت کی خواہش ظاہر کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ حضرت عبداللہ خوشی خوشی درخت کا چھلکا اتار لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لے کر عبداللہ کے بازو پر باندھا اور فرمایا، خداوندہ میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شہادت کی خواہش عرض کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خدا کی راہ میں نکل پڑے ہو تو پھر اگر بخار سے بھی مرو تب بھی شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تو حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور فوت ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ تشریف لائے۔ رات کے وقت حضرت بلال چراغ لیے کھڑے تھے، حضرت بکر اور حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتار رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں کھڑے تھے اور حضرت عمر کو فرما رہے تھے، اسے ادب سے قبر میں اتارو۔ جب میت رکھی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اینٹیں لگائیں اور قبر مکمل ہونے پر فرمایا، الہی میں آج شام تک اس مرنے والے سے راضی رہا ہوں، تو بھی ایسے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش آج اس قبر میں دفن ہوتا۔ یہ قربانی، یہ قبولیت، یہ شان کیوں کر حاصل ہوئی؟ صرف اور صرف نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ اور بھی بہت لوگ دعوے دار تھے جو ساری عبادتوں کے بعد راندہ درگاہ ہوئے۔ یہی سبق ہمارے مرشد رہبر اعظم طریقہ نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں صاف بتا دیا کہ ابراہیم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اولاد اسی وقت پاک ہوگی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لے گی، ورنہ بیت اللہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی اس حقیقت کو اپنی زندگیوں کے عمل سے ثابت کرنا، اگر تم بھی چاہتے ہو تو اپنے نفوس کو پاک رکھو، صحیح انسان بنو، علم و دانش کا خزانہ بنو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو، تو نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، ورنہ سب باتیں رائے گاں ہو جائیں گی۔ سامعین کرام، ہم جو اپنے مرشد پاک کی یاد مناتے ہیں اور اس یاد کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سینوں کو ہمارے مرشد پاک نے نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دونوں جہانوں کی سرخروئی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ایسے موقع پر بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد پاک کے طفیل حاضرین کو اس دولت سے نوازیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ جو نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہیں، نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے میں رکھ کر زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور آج بھی اس نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نمازی ہیں، شہید ہیں، عالی مرتبہ ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کرم الہی کو سمجھیں، اس دولت نایاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، اور اس کے لیے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کے سامنے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل التجا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر چیز اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی غلامی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، اور نصرت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سینوں کو مالا مال رکھے۔ زندہ رہیں تو اس دولت کے سہارے، مریں تو اس دولت کو لے کر مریں، اور قبر میں، حشر میں یہی نجات کا ذریعہ ہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔